نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پھر نہایت ہی محترم مکرم معزز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 اور 32 کی میں نے آج تلاوت کی ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، کل سے سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کے اندر ان کی پیدائش کا ذکر فرمایا جو پیچھے آیت گزری، اور آج جو میں نے جو آیتیں پڑھی ہیں، ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کی علمی فوقیت کا ذکر کیا ہے، کیونکہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے کے بارے میں فرشتوں کے سامنے ذکر کیا تو انہوں نے عرض کیا کہ یا اللہ، خلافت عرضی کے لیے ہم کافی نہیں، ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں، پاکی بیان بھی کرتے ہیں اور تیری عبادات بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، مطلب یہ کہ خلافت عرضی کے لیے کون موضوع ہے یہ میں جانتا ہوں۔ پھر اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کے دل کے اندر وہ تمام باتیں القاء کر دیں، ان کو سکھا دیں جن کا خلافت کے لیے ہونا ضروری تھا، اور جن کے لیے زمین میں رہنے کے لیے جن باتوں کا سیکھنا ضروری تھا، ان باتوں کی خاصیت کے بارے میں، ان چیزوں کی خاصیت کے بارے میں، اور اسی طرح جو ہے ان چیزوں کے ناموں کے بارے میں اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کو بتا دیا۔ اس کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور سکھا دیے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو سب کے نام، ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر پیش کیا ان کو فرشتوں کے سامنے، کیا ان کے فرشتوں کے۔ فقال، پس اللہ رب العزت نے فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء، بتاؤ مجھے ان چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قالوا، وہ کہنے لگے سبحانک، تو پاک ہے، لا علم لنا، ہمارے پاس علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، مگر جتنا تو نے ہم کو سکھایا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو جاننے والا، حکمت والا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو نام سکھا دیے۔ کیسے سکھائے، اس کے بارے میں پھر مفسرین نے، علماء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے دل کے اندر ان ناموں کا القاء فرمایا، پھر ان چیزوں کی خاصیت کے بارے میں ذکر فرمایا۔ تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جب وہ سکھائے تو پھر وہ چیزیں اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے کی، عرضہم علی الملائکہ، فرشتوں کے سامنے کیا۔ فقال، اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھے بتاؤ ان کے نام، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو فرشتوں نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا اور عرض کرنے لگے، قالوا، کہنے لگے سبحانک، یا اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا، ہمارے پاس علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، مگر جو تو نے ہمیں سکھایا، یعنی کہ جتنی چیزوں کے بارے میں تو نے ہمیں بتایا ہے ہمارے پاس تو وہی علم ہے، جب جو اور خلافت عرضی کے بارے میں ہمارے پاس علم نہیں ہے جو آدم علیہ السلام کے پاس ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو جاننے والا، حکمت والا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان کو یہ نام بتاؤ، تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بھی اور ان کی خاصیت بھی جب ان کے سامنے بیان کی تو حضرت آدم علیہ السلام کی علمی فوقیت کو فرشتوں نے بھی پھر پہچانا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے سجدہ کروایا، جس کا آئندہ آیات کے اندر انشاءاللہ آئے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو قرآن پاک کے ذریعے ہم پر دنیا کے اندر فرائض عائد کیے ہیں، ہمیں پوری طرح نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔